بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا عمل بتانے جا رہا ہوں، جو کہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے تسبیح دانوں پر پڑھیں یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آپ کا مقصد ہو، روتے ہوئے گڑ گڑا کر پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ پہلی نمبر پر یا حی یا قیوم کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کرنا ہے۔ آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں کلمات میں سے آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ صرف استغفر اللہ پڑھیں تو وہ بھی کافی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا آپ لوگوں نے تصور کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 71 بار اس کو پڑھنا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 71 سے 72 نہ ہو اور نہ ہی 70 ہو، 71 ہی بار آپ نے پڑھنا ہے، اپنے مقصد، اپنے خاص حاجت کی نیت کرتے ہوئے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار پڑھ رہے ہوں، تو آپ لوگ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے آپ لوگ اس عمل کو، وظیفے کو کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 71 بار اس کو بھی کر لینا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک قرآنی آیات کو پڑھنا ہے، اور اس قرآنی آیات کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے کو بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرا رب ہے جو 70 مئو سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لالا بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو 70 مئو سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب وہ ذات آپ کو لالا بنائے گی تو پھر دنیا کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ سے چھپے گی۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے 101 بار اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس کو آپ نے 71 بار پڑھنا ہے۔ صحیح طریقے سے صحیح کلمات ادا کرنے ہیں، ایسے نہیں کہ تیز پڑھیں اور ایک مخرج خراب ہو جائے۔ اور پھر آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، وقت بھی بتا دیا تھا، اسی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ نیت اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، پھر کمالات دیکھیں۔ لیکن ایک بات احتیاط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لیا کرو۔ رو رو کر اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے نہ تو اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اور پھر آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ آپ کی دعا رب کے پاس پہنچنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 100 بار، 200 بار تو استغفر اللہ کیا کرو، 300 بار تو کیا کرو، تاکہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، اللہ سے آپ کا تعلق بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔
اپنے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔